ہم گندم کی قیمتوں میں جو کہ اضافہ ہے اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس تحریک کو صرف گندم سبسڈی تک محدود رہنے نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ اس تحریک کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ہم فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کے سامنے آپ ڈٹ جائیں, آپ ڈکٹیشن لے کے نہ آئے یہاں پر, آپ ڈی چوک پہ بلائیں اپوزیشن ممبران, عوام کو لے کے ڈی چوک پہ بیٹھیں گے. یہ گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے, اس میں کہاں سے IMF آ گئی, ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور انٹرنیشنل پاورز اور پالیٹکس کا میدان جنگ ہے گلگت بلتستان. شاید یہاں ان کا انٹرسٹ ہو, کیا ہم ان سے ڈیمانڈ کریں, مطالبہ کریں کہ آئیں آپ 5 ارب یا 10 ارب کا صدقہ دے دیں گلگت بلتستان کو؟ کیا ہم یہ ڈیمانڈ کریں پرائم منسٹر آف پاکستان سے؟ پرائم منسٹر گلگت بلتستان میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے, اس تحریک میں اس کے مطالبات جو ہیں وہ شاید آپ کے توقعات سے بہت مختلف ہو. NFC ایوارڈ کے طرز پہ جب تک گلگت بلتستان کو فائنینشیل انیکسیس میں جگہ نہیں دی جائے گی تب تک ہم محرومیوں کے شکار رہیں گے. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ NFC ایوارڈ میں بھی حصہ ہوگا, اور جو NFC ایوارڈ میں کے طرز پہ ہمیں حصہ چاہیے. 5 جولائی کو گلگت بلتستان کی مقتدر ایوان گلگت بلتستان اسمبلی کو تالے لگا کر یہ بتلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کے عوامی نمائندے جن کے ہاتھ میں گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ووٹس ہیں, عوام کی مینڈیٹس ہیں, ان کو ہم یوں مجبور کیا جا سکتا ہے, یہ پیغام دیا گیا تھا. لیکن ہم آج CM آفس کے علاوہ, جو کہ لیز پہ چند اور کنٹنجنٹ پیڈ ملازمین کے علاوہ کہیں پہ آپ کو کیبنٹ کے اراکین آپ کو نظر نہیں آئیں گے, فیصلوں میں آزاد آپ کو نظر نہیں آئیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چند بندوں کے علاوہ جن کا نہ اس اسمبلی سے تعلق ہے نہ عوامی مینڈیٹ سے تعلق ہے, ان کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ کا وجود اور گورنمنٹ کی کہیں ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی. آپ وہ پہلی سپیچ CM صاحب کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سپیچ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم گندم کا ایشو حل کریں گے, گندم کرائسس ختم کریں گے. ابھی ایسا لگ رہا ہے گندم کرائسس ختم نہیں, گندم ہی ختم کی جا رہی ہے. ریاست ہمارے پیچھے کھڑی ہے, فیڈریشن ہمارے پیچھے کھڑی ہے, مقتدر حلقے ہمارے پیچھے ہیں. ان سب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جو 18 ارب کا بجٹ خسارہ ہے ان بجٹ خساروں کو بھی ہم پورے کریں گے. ہمیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر گلگت بلتستان میں بجلی کا بحران ہے, ان بحرانوں کو بھی ہم حل کریں گے. ہمیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے وہ جمود کا شکار ہے, ہم اس کو بھی ایکسلریٹ کریں گے. اور ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ مختلف جماعتیں مل کر, اور اس بات پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا, CM آفس اپنی مرضی کی ریلیزز لوگوں کو بلا بلا کے جس طرح ریلیزز کی بندربانٹ کی ہے, اس پہ میرے جتنے ٹھیکیدار برادری ہے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سابقہ کیبنٹ نے 70 روپے فی kg قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا. تو آپ کو دوبارہ اس پہ سکردو میں ہیلی میں جا کر, ہمارے جاوید منوا صاحب کا ایک جملہ ہے کہ دیامر والے اس دن سے ڈریں جس دن ہیلی میں بیٹھ کر دیامر جایا جائے گا. آپ کا منسٹر دفاع کر رہا ہے اور آپ دوسری طرف کچھ نان الیکٹڈ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے اسی کی مخالفت میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ دونوں لکیروں کے دونوں طرف آپ کھیلنے کی بجائے ایک طرف تشریف لائیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. ایک اور سیاسی جماعت کے نمائندے نے جس انداز میں گندم سبسڈی کو 0 سے ضرب دینے کی کوشش کی, اور یہ سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے جسٹیفائی ہے, کس UN چارٹر میں ہے کہ گندم کی سبسڈی گلگت بلتستان کو دے رہی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور 22 لاکھ عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے, کس UN چارٹر کے تحت PIA پہ سبسڈی ہے, کس چارٹر کے تحت میٹرو پہ سبسڈی ہے, کس چارٹر کے تحت پاسکو آپریشن پہ سبسڈی ہے, کس UN چارٹر کے تحت فرٹیلائزر پلانٹس پہ سبسڈی ہے, کس چارٹر کے تحت رمضان پیکج پہ سبسڈی ہے, کس چارٹر کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈی ہے. جب وہ ایریاز جو پاکستان کا آئین کا حصہ ہے ان کے لیے سبسڈی ہو سکتی ہے, جن کے نیشنل اسمبلی میں بھی ایکسس ہے, سینٹ میں بھی ایکسس ہے, NFC ایوارڈ میں بھی ایکسس ہے, تو گلگت بلتستان کو محروم رکھنے میں آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے؟
پاکستان میں جس طرح کی ڈھیل چل رہی، کہیں گلگت بلتستان میں بھی تو ایسی ڈھیل تو نہیں ہو رہی. ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنا لہجہ درست کرنا ہوگا، ہمیں عوامی لہجے میں بات کرنی ہوگی اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے. جب تک فیڈریشن اور گلگت بلتستان کے درمیان کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ نہیں ہوتی، تب تک میں عوام کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کے طلباء بھی سڑک پر ہیں، پیرامیڈکس بھی سڑک پر ہیں، عوام بھی سڑک پر ہیں. یہ جو مطلق العنان بندے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، اس سے یہ جو یوتھ ہے یہ صرف فرسٹریٹڈ نہیں ہے، صرف پریشان نہیں ہے، یہ یوتھ حق بجانب ہے کہ ان کے ہاتھ آپ اور میرے گریبان تک پہنچ جائیں گے اگر یہ سلسلہ جاری رہا. اور ہم شاید یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، یہ مطالبہ کرنے لگے کہ بلتستان یونیورسٹی میں جو کھلواڑ چل رہا ہے اور جو ذمہ داران ہیں، تمام جگہوں تک ہم نے اپنے پیغامات پہنچا دیے، پروف کے ساتھ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں. دونوں وی سیز کا بنیادی رول ہے ان دونوں یونیورسٹیز کو برباد کرنے میں اور تباہ کرنے میں. بہت سے بلتستان یونیورسٹی کو ہبہ کر کے دے دیں یا لیز پہ دے دیں، وہ اپنی کارپوریشن کے طور پر یا اپنی دکان کے طور پر وہ چلا لیں گے، ٹیوشن سینٹر کے طور پر. کہ آئین قانون کی بالادستی کی بجائے جو کلپریٹس ہیں، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کے ساتھ جرگہ کرنے کو ہی شاید گلگت بلتستان کا اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے سی ایم آفس کا بنیادی کام رہا ہے. ان کی بنیادی ذمہ داری شاید یہی رہی ہے. ایک ٹیچر کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے آپ کے میرے معاشرے میں، اور پھر اس کے ذمہ دار کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اور ایک ایس ایچ او شہید ہوتا ہے. ان دونوں ارواح کو ہم یہاں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ جو کلپریٹ ہے آپریشن کے دوران جس نے میرے ایس ایچ او کو شہید کر دیا، ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی. چونکہ یہ واقعہ باہر آیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. وہ واقعات میں میڈیا کے سامنے نہیں لاؤں گا کہ جو پے در پہ پیش آتے رہے. سیکیورٹی صورتحال، سیکیورٹی تھریٹ، انسداد دہشت گردی، دفعہ 144، انسداد دہشت گردی، شیڈیول 4 صرف ان رہنماؤں کے لیے ہے جنہوں نے عوامی حقوق کی بات کرنی ہے. کیا طاقت صرف ان کے لیے ہے؟ ان کے سامنے کیا ہم سب بے بس ہیں جو اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں؟ آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، ہم ضمانت دیتے ہیں یہ عوام آپ کے ساتھ تیار ہے. ہر وہ غیرت مند فیصلہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، عوام 22 لاکھ آپ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کا رویہ اور آپ کے ساتھ کچھ احباب ہے، ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے. تو کیا ہم گلگت بلتستان میں جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں اور سپورٹ پرائس اس وقت نیچے جو بڑھ گئی ہے، اس کے نتیجے میں 52 روپے بھی نہیں، اس سے بھی آگے جانے کے امکانات ہیں، اس سے بھی بڑھنے کے امکانات ہیں. تو ایسے میں یہاں پہ قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. گندم سبسڈی کا خاتمہ ہو جائے تو کسی انسانی المیہ کو بھی یہاں جنم لیا جا سکتا ہے. مخدوش صورتحال گلگت بلتستان کی بن سکتی ہے. تو کیا ہمارے اس کی سبسڈی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے واحد ملنے والی شے، جبکہ پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ جس کا میں نے ذکر بھی کیا، ایک پوری لسٹ موجود ہے. تو اس سبسڈی کے خاتمے کے خلاف ہم عوام کے ساتھ کھڑے، ہم اس خاتمے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے.